السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے پبلک ہیلتھ ٹیکنالوجی، چیپٹر نمبر 9 ہم نے پڑھنا ہے، پانی کی مطلوبہ مقدار، ڈیمانڈ آف واٹر۔ ٹھیک ہے، لاسٹ ٹائم ہم نے انٹیکس کے بارے میں پڑھا کہ کن ذرائع سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں اور ان ذرائع سے واٹر سپلائی تک پانی کی سپلائی کس طرح سے دینی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم نے ایک پائپوں کا جال بچھایا تھا، اس کو ہم نے انٹیکس کا نام دیا تھا۔ اب ہے پانی کی مطلوبہ مقدار، ڈیمانڈ آف واٹر۔ ٹھیک ہے، زندگی میں پانی کی بہت اہم ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، پرانے شہر جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ دریاؤں، چشموں اور نہروں کے کنارے یعنی کہ آپ کی ندیوں کے کنارے واقع تھے، اس لیے وہاں سے پانی کی سپلائی لے کر اپنی مقدار کو پورا کر رہے تھے۔ لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اس سے پانی کی مقدار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کسی بھی آبادی کے افراد مختلف مقاصد کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ کھانا پکانے کے لیے، نہانے کے لیے، ٹھیک ہے، کپڑے دھونے کے لیے اور جانوروں کو نہلانے اور ان کو پانی پلانے کے لیے، باغیچوں وغیرہ میں پانی وغیرہ دینے کے لیے، ان سب میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں پانی کی مطلوبہ مقدار معلوم کرنا کہ کتنا پانی ہمیں فی ڈے یعنی کہ ایک دن میں کتنا پانی ہمیں چاہیے ہوتا ہے، ہم اس کی مقدار کو معلوم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں جو ہم پانی کی مقدار معلوم کرتے ہیں ہم لیٹروں اور گیلنوں میں معلوم کرتے ہیں تاکہ ہماری پانی کی مقدار پوری ہو سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کہیں پر ہاؤسنگ اسکیم بنتی ہے، بہت بڑی بڑی اسکیمیں بن رہی ہیں ہاؤس اسکیمیں، تو وہاں پر پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں پانی کتنی ضرورت ہے، ہم کتنے گھر بنا رہے ہیں اور ایک گھر میں کتنے افراد ہیں۔ ہم اس کا اندازہ تو نہیں لگا سکتے کہ کتنے افراد رہیں گے، تو ہم اس میں ایوریج لگاتے ہیں کہ فی گھر میں 5 یا 6 افراد ہی رہتے ہیں۔ کسی میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی میں 2 بھی ہیں، 3 بھی ہیں، کسی میں 4 بھی ہیں، کسی میں 7 8 بھی ہیں، تو اس لیے ہم ایوریج لگاتے ہیں کہ ہر گھر میں اتنے افراد رہتے ہیں اور اتنے گھر ہیں ایک کالونی کے اندر، تو اس سے ہم اس کالونی کی پانی کی ڈیمانڈ معلوم کر سکتے ہیں اور پھر اس کو ڈیلی یومیہ ڈے پر یعنی کہ ہم اس کی پانی کی سپلائی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں مختلف علاقوں میں پانی کی مختلف مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ علاقے کی آب و ہوا، جو علاقے سرد ہیں وہاں پر آپ کو پتہ ہے پانی کی کم مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو علاقے ایسے ہیں جو گرم ہیں اور خشک ہیں وہاں پر پانی کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے مطابق پھر ہم وہ اسکیم بنائیں گے جہاں سے ہم پانی کو اس مطابق ڈیمانڈ کے مطابق پورا کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں، پانی کی مطلوبہ مقدار کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم جو پانی کی ایک دن کے لیے ایک افراد کے لیے جو ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں وہ 70 لیٹر سے لے کے 900 لیٹر تک کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ مختلف وجوہات پر مختلف طریقے سے ہم پانی کو یوز کرتے ہیں، تو اس لیے اس میں پھر ہم 70 سے 900 لیٹر تک کا پانی جو ہے وہ ہم اس میں مقدار میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ آپ ایزی ہو کر پانی کو استعمال کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے کرنا ہے پانی کی مطلوبہ مقدار پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں۔ پانی کی مطلوبہ مقدار پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ ٹھیک ہے، کون کون سے عوامل ہیں جو پانی کی مقدار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پانی کی ضرورت تو ہمیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم پانی کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم منہ ہاتھ بھی دھوتے ہیں، برش بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نہاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، فرش بھی دھوتے ہیں اپنے گھروں کا۔ ٹھیک ہے، اس کے لحاظ سے ہمیں پھر مطلوبہ مقدار کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے مطابق پھر پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کہتے ہیں نمبر 1 پہ موسمی حالات۔
سب سے پہلے بات آتی ہے موسمی حالات کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں ایک جیسا موسم نہیں رہتا، جس کی وجہ سے ایک جیسی پانی کی مقدار کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ گرم اور خشک علاقوں میں پانی کی طلب زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو سرد علاقے ہوتے ہیں ان میں پانی کی مقدار کم ہوتی ہے، مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے موسمی حالات بھی پانی کی مطلوبہ مقدار پر اثر انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ گرمیوں میں ہم سردی کی نسبت زیادہ پانی کو استعمال کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سردی میں ہم پانی کو کم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ موسمی حالات پر ہوتا ہے کہ جیسے موسم ہوتا ہے اس کے حالات سے پھر ہمیں پانی کی ضرورت یعنی کہ پانی کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پر ہے لوگوں کی عادت۔ نمبر 2 لوگوں کی عادت، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ پانی کو زیادہ یوز کرتے ہیں، استعمال بھی نہیں کرنا ہوتا تو پانی کو اکثر کھولے رکھتے ہیں۔ جیسے آپ برش کر رہے ہیں تو پانی کی ٹوٹی آپ کی کھلی ہوئی ہے اور آپ برش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ بھی پانی کا ضائع ہونا میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو مقدار استعمال ہو رہی ہے نا آپ کی، ٹھیک ہے۔ اس میں لوگ منہ ہاتھ دھوتے ہیں تو اس میں بھی پانی کو یعنی کہ ٹوٹی کو کھلا رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی پانی زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ فرش دھو رہے ہیں تو زیادہ مقدار میں پانی کو استعمال کرنا ہے۔ صبح آپ نے 2 دفعہ فرش دھویا ہے تو اس میں بھی پانی کی مقدار زیادہ استعمال ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی یہی کہتا ہے کہ علاقے کے لوگوں کے پانی کے استعمال کرنے کی عادت بھی پانی کی طلب میں اثر انداز ہوتی ہے۔ روزانہ نہانا، برش کرنا، شیو کرنا، ٹھیک ہے، بار بار فرش دھونا کے عادی افراد زیادہ پانی کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں پر پانی کی مقدار ہی بہت کم ہوتی ہے تو وہاں پانی کو بہت ہی کم استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کی طلب زیادہ بھی ہو تو لیکن ان کو مقدار میں پانی مل رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ پانی کو صحیح طریقے سے یوز کرتے ہیں۔ امیر لوگ جو ہیں، امیر گھروں میں جو ہوتا ہے پانی کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز کیا ہوتی ہے، لوگوں کی عادت میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے علاقے میں موجود باغیچے۔ علاقے میں موجود باغیچے، آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد علاقہ ایسا ہے جہاں پر سبزہ زیادہ ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر ہمیں پانی کی اور زیادہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پودوں کو، کیاری کو، یعنی کہ آپ نے جو گارڈن وغیرہ بنائے ہوئے ہیں ان کو بھی پانی دیا جاتا ہے، جس سے اس علاقے میں پانی کی طلب جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو بڑے گھر ہوتے ہیں ان میں لان وغیرہ بھی بنا ہوتا ہے، کیاری بھی بنی ہوتی ہے، تو وہاں پر پانی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو آپ چھوٹے گھر ہیں دیکھیں ان میں یہ پودے وغیرہ نہیں لگاتے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہاں پر پانی کی مقدار کی ضرورت بھی بہت کم ہوتی ہے۔ اس لیے علاقے میں موجود باغیچے جو ہیں یہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں پانی کی مقدار پر۔ پانی کا معیار۔ نمبر 4، دیکھیں پانی کی طلب میں پانی کا معیار بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جن علاقوں میں صاف پانی ہوتا ہے وہاں پر پانی کی زیادہ ضرورت یعنی کہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور جہاں پانی کا معیار صحیح نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر کم پانی کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر علاقے کا پانی کا معیار جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر علاقے کا پانی کا جو ٹیسٹ ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اگر آپ کراچی کا پانی دیکھیں تو وہاں پر جو ہے آپ سے پانی جو پنجاب کے رہنے والے ہیں وہ پانی وہاں جا کے صحیح طریقے سے نہیں پی سکتے، کیونکہ وہاں کا جو پانی ہے وہ مٹی والا ہے تھوڑا، ٹھیک ہے۔ جیسے شکر کا لے لیں آپ، ٹھیک ہے، روڑی کا لے لیں آپ، وہاں کا پانی جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ان کا معیار صحیح نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں کے لوگ تو پیتے ہیں لیکن ہم جیسے لوگ چلے جائیں تو وہاں پر پانی کو استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو پانی کا معیار بھی یہی ہے کہ جتنا پانی اچھا ہوگا یعنی کہ اس میں کثافتیں وغیرہ یعنی کہ کوئی گندگی وغیرہ یا کچھ نہیں ہوگی تو اس کا استعمال زیادہ ہوگا، اور جس کا معیار صحیح نہیں ہوگا تو اس کا استعمال بھی کم ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پانی کا معیار کو چیک کرنے کے لیے بھی میٹر لگائے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے اب آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکاری پانی ہے تو وہ جو ہے وقفے وقفے سے پانی آتا ہے ہمارے پاس. دن میں 24 گھنٹے میں 3 ٹائم آتا ہے, اور جو ہم نے پمپ وغیرہ لگائے ہوتے ہیں گھر میں وہاں سے ہم پانی مسلسل حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لحاظ سے پھر اس کی مقدار کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کتنی مقدار ہمیں ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نمبر 5 پر ہمارے پاس ہے پانی کی قیمت. پانی کی قیمت دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری پانی بھی اگر ہم اپنے گھروں میں کنیکشن لگواتے ہیں واٹر سپلائی کے لیے تو اس کا بھی بل آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ادارہ ملتان کے لحاظ سے میں بتا دوں تو آپ کو ادارہ ہے واسا. ٹھیک ہے, واسا جو ہے وہ آپ کا پانی کا بل بھی دے رہا ہے آپ کو, اور سینیٹری کا بل بھی دے رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, تو اس کی قیمت, پانی کی قیمت ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ کنیکشن لگائے جائیں گے وہاں پر پھر اس کی قیمت بھی دی جائے گی. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے اکثر جو ترقی یافتہ علاقے ہیں وہاں پر باقاعدہ میٹر لگے ہوئے ہیں پانی کے پائپ کے ساتھ. جتنا پانی آپ یوز کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر ریڈنگ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اس ریڈنگ سے ہم پانی کی طلب کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے کتنا پانی کو استعمال کیا, تو اس کے مطابق اس کا بل آتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پانی کی قیمت, کہ کس طرح سے ہم نے پانی کو استعمال کرنا ہے اور اس کی قیمت کس طرح سے دینی ہے. نمبر 6 سیوریج نظام کی دستیابی. سیوریج نظام کی دستیابی دیکھیں, مین چیز آپ کی یہ بھی آتی ہے کہ سیوریج نظام کی دستیابی. جن علاقوں میں سیوریج کا نظام اچھا ہے تو وہاں پر پانی کا استعمال بھی پھر زیادہ کیا جاتا ہے. جن علاقوں میں سیوریج کا نظام ہی اچھا نہیں ہے, کہیں پر پائپ لائن نہیں بچھائی گئی, کہیں پر مین ہول نہیں ہے, تو اب وہاں کے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ پانی کو جب استعمال کریں گے تو وہ سارا پانی جو ہے نا وہ روڈ کے اوپر آ جائے گا, گندگی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو سیوریج بھی نظام جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہونا چاہیے, سب سے اچھا ہونا چاہیے. اب آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر ہاؤسنگ اسکیمیں بنائی جاتی ہیں وہاں پر سیوریج کا نظام جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ہم اس کو بھی استعمال کے قابل بنا سکتے ہیں. سیوریج اس لیے استعمال میں لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پانی کی فراہمی کا نظام. نمبر 7 پانی کی فراہمی کا نظام. پانی کی فراہمی کا نظام دیکھیں, کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہم, یا اپنے گھر کی بات کر لیں تو ہمارے گھروں میں واٹر پمپ لگے ہوئے ہیں جن سے ہم زمین سے پانی کو کھینچ کر اوپر کی طرف لا کر ہم استعمال کرتے ہیں. کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہم واٹر سپلائی اسکیمیں بنا دیتے ہیں, جہاں پر ہم پانی کی سپلائی کے لیے جو گورنمنٹ کی پائپ لائنیں ہوتی ہیں ان کو بچھا دیتے ہیں, تو وہ پانی جو ہے وہ وقفے یہ ابھی بھی بات کی تھی میں نے آپ کو کہ وقفے سے پانی آتا ہے, دن میں 3 دفعہ آتا ہے, تو اس کو استعمال کرتے ہیں کچھ علاقوں میں. تو ٹھیک ہے, اور کچھ علاقوں میں یا ایسے ہیں کہ گھروں کے اندر پانی کا پمپ لگا کر اس سے ہم 24 گھنٹے پانی کو حاصل کرتے ہیں. اسی کو کہا جاتا ہے پانی کی فراہمی کا نظام, کہ پانی آپ تک کس طرح سے فراہم کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ اگر لاہور کی بات کریں تو لاہور کا نظام جو ہے, سسٹم جو ہے وہ سرکاری سسٹم ہے سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے, تو وہاں پر بھی ٹائمنگ کے ساتھ پانی آتا ہے اور اس کے مطابق پانی کو لوگ استعمال کرتے ہیں. تو یہ بھی سب سے زیادہ پانی کی فراہمی کا نظام بھی جو ہے پانی کی مطلوبہ مقدار پر اثر انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نمبر 8 جو ہے پائپوں میں پانی کا پریشر. نمبر 8 پائپوں میں پانی کا پریشر. دیکھیں, پانی کی مطلوبہ مقدار پر اثر انداز ہونے والے عوامل یہ بھی ہے کہ پائپوں میں پانی کا پریشر جب ٹھیک ہوگا, پریشر زیادہ ہوگا تو پانی بھی زیادہ مقدار میں آئے گا. اگر پانی کا پریشر ہی کم ہوگا تو پانی کی مقدار بھی کم ہو جائے گی, جس سے پانی کا کم استعمال کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں تھیں آپ کی پانی کی مطلوبہ مقدار پر اثر انداز ہونے والے عوامل. تو ان عوامل کے مطابق
ٹھیک ہے، پانی کی مقدار کو معلوم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آبادی، اب اس سے آگے جو ٹاپک ہے آبادی کا آ رہا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دیکھیں، آبادی کا صحیح طریقے سے اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کہ آج کی آبادی کتنی ہے یا پہلے کی آبادی کتنی تھی۔ تو آپ نے سنا ہے کہ مردم شماری سے پورے ملک کی آبادی کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی آبادی ہے، ٹھیک ہے۔ 1981 میں پہلی مردم شماری کی گئی تو اس سے ہمیں پتہ لگا کہ کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ ہمارے پاکستان کی آبادی ہے۔ 1998 میں مردم شماری ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے مطابق ہمیں پتہ لگا کہ 18 لاکھ سم تھنگ کچھ یعنی کہ ہماری آبادی تھی۔ تو اس کے بعد آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کہتے ہیں کہ 22 لاکھ آبادی ہو چکی ہے۔ تو دن بہ دن آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح پانی کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ علاقے پہلے تھے شہروں کے اندر ہی، اب تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہاؤس اسکیمیں بہت زیادہ بن گئی ہیں، جس کی وجہ سے پانی کی طلب میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ہر شہر کی آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو پانی کی مقدار کے لیے بھی اضافہ ہو رہا ہے، جس سے ہمیں پانی جو ہے مطلوبہ مقدار میں حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو مستقبل کی آبادی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آنے والے دنوں میں یا آنے والے سالوں میں اس علاقے کی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پانی کی طلب کو بڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ جب آپ کوئی علاقہ آباد ہوتا ہے تو وہاں پر آباد ہونے سے پہلے اس علاقے کی اسکیم کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اسکیم بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہمیں پہلے کے ریکارڈ کا ہونا لازمی ہے کہ پہلے ہی ریکارڈ کیا تھا، کیا پانی کی ضرورت تھی ہمیں، تو اس کے مطابق پھر ہم پانی کی مقدار میں اضافہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ اب آنے والے 10 سے 15 سال کی ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس پروجیکٹ کو بناتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک علاقے میں تقریباً اس ٹائم بھی 50,000 افراد رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے ان کو پانی کی سپلائی دینی ہو تو ان کو تو ہم ضرورت پوری کر دیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دن بہ دن آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پانی کی مقدار میں بھی اضافہ ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے آنے والے 5 سال 10 سال یا 15 سال تک کی ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس علاقے کی اسکیم کا ارادہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو بعد میں آنے والے 5 سال 10 سال میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، جس سے آپ کوئی اور اسکیم دوبارہ سے نہ بنانا پائیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ مستقبل کی آبادی کا پتہ لگ گیا کہ کس طرح ہمیں آبادی کے اضافے ہونے کے ساتھ ساتھ پانی کی میں بھی اضافے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ گرافیکل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گرافیکل طریقے میں پچھلے سالوں کے ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلے سالوں کے لیے ہم ایک گراف بناتے ہیں، جس سے ہمیں پانی کی مقدار کا یعنی کہ پانی کی ڈیمانڈ کا پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد حسابی طریقہ یہی ہے کہ ہم نے جو پانی سپلائی دینا ہے، آپ کو ابھی بتایا میں نے کہ ایک فرد کو یومیہ یعنی کہ ایک دن کے لیے 70 سے 900 لیٹر تک پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں، حسابی طریقے سے اس پر عمل کرتے ہیں اور اس سے ہم اس کی ڈیمانڈ کو معلوم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے جیومیٹریکل طریقے میں فیصد کا طریقے سے ہم پرسنٹیج کے طریقے سے بھی ہم علاقے کی پانی کی مطلوبہ مقدار کا پتہ چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد متناسب اضافے کا طریقہ، تناسب کے طریقے سے ہم پانی کی ڈیمانڈ کو بڑھا سکتے ہیں اور پانی کی مقدار میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس چیپٹر میں آپ کا جو بورڈ کی طرف سے 40% کا جو کورس آیا اس کے لحاظ سے میں نے آپ کو یہ سارا طریقہ بتا دیا، اس کا پانی کی ڈیمانڈ کے بارے میں بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر 10 پڑھیں گے۔